بہت وقت ہو گیا، یہاں علماء مہمان ہوتے تھے، اس زمانے میں صحت تھی، کسی کسی بہانے عالموں کو لے آتا. یہی ہمارے علماء ہیں. استاد محترم مولانا عبدالحنان سے، جامع المعقول والمنقول شیخ القرآن والحدیث مولانا حمداللہ صاحب ڈاگئی، اور محدث سرحد شیخ الحدیث مولانا سنجان مرحوم، استاد العرب والعجم مولانا شیر علی شاہ سے مدذلو، اور دو چار اور بھی حضرات، مولانا امین صاحب اکاڑا وغیرہ بھی ہو. غالباً ختم بخاری کا موقع تھا، یہ سب لوگ یہی تھے. تو ایک جاننے والا آیا اور اس نے کہا کہ آپ بزرگوں کو لے آئے، اور یہاں سندھ میں ایک جگہ ہے، نام لینا ٹھیک نہیں ہے، لڑکے پہچان لیں گے، قریب ہے کراچی سے 60-70 میل پر. تو اس نے کہا یہاں گھر ہے میرا ایک مل کے ساتھ، کچھ کھانا وانا پکا لیں گے، یہ یہاں سے نکل کے تھوڑی ہوا لگ جائے گی، خوش ہو جائیں گے، سندھ دیکھ لیں گے. میں نے کہا بہت اچھا. مقررہ تاریخ پر ہم وہاں پہنچے، لیکن عجیب بات ہوئی کہ ان کے گھر سے پتہ کیا، انہوں نے کہا وہ دعوت کے سلسلے میں کل حیدرآباد گئے سامان خریدنے، لیکن ابھی تک پہنچے نہیں. دن کے 12-12:15 بج رہے. میں بڑا حیران ہوا کہ یہ شخص خود وہاں کہنے آیا ہے، ایسی بے راہ روی کیوں کی گئی؟ پھر میں نے سوچا بندہ بشر ہے، پتہ نہیں کس حادثے کا شکار ہوا. اسی طرح دنیا میں واقعات پیش آتے ہیں، آدمی سب باتوں کی گنجائش رکھے. میں نے اپنے ساتھی کو کہا، بزرگ کو گاڑی میں بٹھائے رکھا، میں نے کہا آگے چلے اور آگے چلے اور آگے چلے. کوئی فکر کی بات تو نہیں ہوتی. آج کل شہر میں بڑے بڑے ہوٹل ہوتے ہیں اور عمدہ سے عمدہ کھانا ملتا ہے، چہ زرداری اور چہ غمداری. لیکن بڑے بزرگ تھے، اونچے درجے کے علماء اور نیکان، ان کو ایسا ہوٹل میں بٹھانے سے ذرا معمولی سی فکر سی تھی. وہاں ایک جگہ آ گئی اچانک، وہاں یہاں کا ایک فاضل جو ہے روڈ پہ کھڑا ہے، انتظار میں کھڑا، اور اس نے ہاتھ ہلایا اور اشارہ کیا کہ اس طرف چلیں گے، اور موٹر سائیکل پر بیٹھ گیا اور آگے چلنے لگا. مجھ سے ہمارے گاڑی چلانے والے ساتھی نے پوچھا، میں نے اس کے پیچھے چلو. آگے ایک نہر آئی، اس کے ساتھ درخت ہیں بڑے بڑے، اس کے نیچے اس نے ٹینٹ لگایا اور نیچے کا دریاں بچھائی، بڑے بڑے تکیے رکھے، سامنے دیکھ پک رہے. گاڑی رک گئی، وہ آیا، بغل گیر ہوا. اساتذہ وہ سب ان کے بھی استاد تھے، ان کے مختلف موقعوں پہ ملاقات ہوئی تھی. ادب و تعظیم بجا لانے لگا. ہم بیٹھ گئے. اس نے کہا حضرت کھانا تیار ہے، اور میں پانی لے آتا ہوں. وہ نہر سے لوٹے بھر کے لے آیا. بزرگوں نے ہاتھ واتھ دھوئے، کھانا شروع ہو گیا. یہ بزرگ آپس میں کہتے ہیں یار مولانا بھول جاتے ہیں، یہ کسی اور جگہ لے گیا اور دعوت یہاں تھی. آہستہ سے جب ان کا خیال نہیں تھا، میں نے وہ اپنے شاگرد فاضل کو یوں بولا کہ میں نے کہا کہ کیا معاملہ ہے، کیسے تم نے دیکھ پکوائی اور راستے میں کھڑا؟ مجھے کہا خواب دیکھا تھا کہ آپ یہاں کہیں سے گزر رہے ہیں اور علماء ساتھ ہیں. میں نے جھٹ پٹ صبح سویرے پکڑا بیٹھا، اور ایک دیکھ پکانے والا میرا جاننے والا، اس کو میں نے کہا، اس نے کہا میں آتا ہوں. تو آگے کا قورمے بنا تو دیکھ ملی. میں نے کہا خواب تو بہت دیکھے
ایسے نشانے پہ خواب کم دنیا میں ہو. الحمدللہ رب العالمین. آدمی کو اپنے رزق کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہے. ایک جگہ جانا ہوا، وہاں ایک جاننے والا بچہ گھر کے لیے کوئی چیز لاتے ہوئے موٹر سائیکل ٹرک سے ٹکرا گیا، وہ انتقال کر گیا. تو مجھے واقفیت تھی، ان لوگوں نے کہا آپ ذرا ان کے گھر جا کے تسلی کرا دیں، ہم لاش لا رہے ہیں. تو میں جیسے ہی وہاں پہنچا، ان کے والدین نے دیکھا، بہت خوش ہوئے اور وہ بیٹے کا نام لیا کہ اس نے کلیجی پکوائی، گرم روٹیاں لینے گیا ہے، بہت خوشی کا دن ہے کہ آپ بھی آ جا گئے. ہمیں حیران پریشان وہ مجھے دیکھ کے کہ وہ لڑکا گرم روٹیاں لینے گیا ہے. اب میں یہ کہنے کی ہمت نہیں کہ ان کو کہوں کہ وہ تو مر گئے. کلیجی پک گئی تھی، گرم روٹیوں کے تھیلا موٹر سائیکل میں بندھا ہوا تھا اور وہ لڑکا نیچے پڑا ہوا، سر پڑا ہوا. الحمدللہ رب العالمین. روزی رساں صرف رب العزت ہے.